خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, میرا خواتین کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور میرا بہت بڑا ووٹ جو ہے یا سپورٹ وہ خواتین کا ہی ہے. خواتین انتہائی اس بات سے افینڈڈ ہیں اور یہ جو اسلامک فیملی لاز ہیں اس کو ایز ویپن استعمال کیا گیا ہے خواتین کے لیے. میں یہ بات یہ نہ کوئی سمجھے کہ چونکہ آج آپ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یا آپ ان کو کم کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں ان کے اپنے کردار کم ہوئے ہیں, ان کے اپنے قد کاٹ جو ہیں وہ سیاسی کم ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ مقدمہ کروایا ان کے اپنے قد کاٹ کم ہوئے ہیں. خان صاحب کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہوئی کہ آپ جو جتنا مرضی ان کے اوپر کیچڑ اچالے, کیچڑ واپس جو ان کے اوپر اچالتا ہے ان کے منہ پر ہی وہ آ کے گرتا ہے. جو غلاظت آپ ان کے اوپر اچالتے ہیں وہ جو جس نے وہ کیا ہوتا ہے غلاظت اچالے ان کے منہ پر ہی آ کے ملتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت کی وجہ سے خان صاحب کو یہ کوالٹی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشکل میں سے نکال دیتا ہے. ہاں البتہ خان صاحب کے اوپر یہ مقدمہ کرنے والے جو خاندان شریف ہے انہوں نے اپنا سیاسی قد کاٹ اپنی ذہن کی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا گندگی اور وہ جو غلاظت ہے وہ سیاست میں داخل کر کے پاکستان کی خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ سیاسی نظریہ رکھیں گے یا آپ کے بھائی یا آپ کے والد صاحب یا آپ کے ہسبینڈ کا کوئی سیاسی نظریے کے ساتھ پی ایم ایل این کا اختلاف ہوگا تو وہ خواتین کو ایز ویپن استعمال کر کے ان کی کریکٹر اساسینیشن کریں گے. یہی عدت کیس کے اندر ہوا ہے. اصولی طور پر تو جس نے عدت کیس کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. بشرا بی بی کو خان صاحب کی سزا نہیں بنتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کی خواتین کے لیے یہ آج یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایک ایسا خاندان بھی تھا جس نے سیاست کی خاطر شہباز شریف نواز شریف جس نے سیاست کی خاطر اپنے مخالفین کی خواتین کو بھی نہیں بخشا ہے. تو ان کے شر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ محفوظ رکھے گا. اور ساری خواتین بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں, میں خود بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیگم صاحبہ یا عمران خان کی یا وہ خاتون اول ہے, اس خاتون میں افینڈڈ ہوں. آج ان کی ذاتی زندگی پہ نکاح کے اوپر آپ کیچڑ اچال رہے ہیں, کل آپ کسی اور کی ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچالیں گے. ہم تمام مسلمان ہیں, یہاں تمام لوگ جو ہیں ایمان والے ہیں, کلمہ والے لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ تو میں اس خاتون بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں سخت احتجاج کرتی ہوں, میں سخت کنڈیم کرتی ہوں اس بات کو کہ آپ نے صرف سزا کی خاطر ایک باپردہ خاتون کو جو کہ خاتون اول رہ چکی ہیں آپ نے ان کو نکاح کرنے کی سزا دی ہے. اس سے زیادہ بڑا غلاظت کا پاکستان میں کیس نہیں ہو سکتا. یہ کیس بھی ختم ہونا چاہیے, سزا بھی سسپینڈ ہونا چاہیے اور آئندہ جن لوگوں نے بشرا بی بی کے اوپر اور خان صاحب کے اوپر یہ نکاح کا جو کیس کیا ان کو بھی سزا دے دی جائے تاکہ کل کو کوئی کذاب اڑ کے تاکہ کل کو کوئی جھوٹا شخص اڑ کے کسی بھی باپردہ خاتون کے اوپر نہ الزام لگائے. یہ اللہ کا معاملہ ہے, شرعی حدود اللہ کا معاملہ ہے. یہ حکومت اپنی ذاتی دشمنی میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ میں نے اپنی انٹیریئر منسٹری پہ احمد فرحات کی میں نے ایک شعر کے ساتھ میں نے ابتدا کی, لیکن آج اس کو انہوں نے بیپ کر دیا. تو کیا احمد فرحات کی نظم پڑھنے سے کوئی جرم ہو گیا؟ کیا نیریٹو اپنا آپ کاؤنٹر نیریٹو دیں؟ کیا عمران ریاض کو احرام باندھے ہوئے شخص کو حد سے اتارنے سے کیا ان کو کوئی برتری حاصل ہوگی؟ کیا عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ جو کہ باپردہ خاتون ہیں ان کے اوپر نکاح کے شرعی کیس کے اوپر سوال اٹھانے سے کیا ان کی سیاسی برتری ہوگی؟ نہیں, یہ کمتر ہے, یہ احساس کمتری کا شکار ہے. یہ ہار چکے ہیں, یہ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تمام پاکستان کی خواتین بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہیں. آج ان کی باری ہے, کل کو پھر کسی اور خاتون کی باری ہوگی. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں محترمہ فاطمہ جناح اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن, کیا اس کی بھی مذمت کرتی ہیں؟ بہت مذمت کرتے. دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح کے لیے تو میرا قد کاٹ بہت چھوٹا ہے. مادری ملت ہے محترمہ فاطمہ جناح, ظاہر بات ہے ہم تو اس دور میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. البتہ ہم سیاست میں ان کی وجہ سے ہیں, کیونکہ 1947 کے پاکستان میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو بانی پاکستان ہے ان کا جب مقابلہ ہندوؤں سے اور انگریزوں دونوں سے تھا, وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے تھے, تب بھی ایک ٹال ایلیگنٹ خاتون محترمہ فاطمہ جناح ان کے شانہ بشانہ عزت کے ساتھ باوقار طریقے سے سیاست کرتی تھی. ان خاتون کا محترمہ فاطمہ جناح کا پاکستان بنانے میں حصہ ہے, کردار ہے. بیگم لیاقت علی خان کا اور اس طرح کی بہت ساری خواتین. تو اگر آج ہم سیاست میں ہیں تو محترمہ فاطمہ جناح کی طرف دیکھتے ہیں. تو جنہوں نے ان کے خلاف کردار کشی کی, جنہوں نے ان کے اوپر قدغن لگائے, آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. لیکن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ہے اور ہم جیسے ینگسٹر سیاست میں ان سے سیکھتے ہیں. جہاں تک آپ نے بے نظیر بھٹو کی بات کی,
بینظیر بھٹو بھی ایک پاکستان کی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھی اور پہلی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی خاتون وزیر اعظم بنی. اس خاتون میں پولیٹیشین خود بھی ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. ان کے ساتھ بھی کریکٹر اساسینیشن آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے PMLN کی ہی ڈومین ہے. خواتین کو ہراس کرنا, خواتین کے کریکٹر اساسینیشن کرنا, خواتین اور بچوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا, شیلنگ کرنا, خواتین کی ہر اس طریقے سے ان کو روکنا کہ وہ سیاست میں نہ آ سکے, وہ اپنا سیاسی شعور نہ استعمال کر سکے. یہ ڈومین خواتین کی کردار کشی کی PMLN سے ہی شروع ہوتی. چاہے محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر جائیں, اس وقت ان کا وہ نون شین نہیں ہوگی, لیکن تب بھی یہی لوگ ہی نہیں کہ لوگ جو ان کے بیٹے یا بچے یہاں پہ جنریشن یہاں پہ بیٹھی انہیں کے والدین اس وقت شامل تھے. جو پھر بینظیر کی کریکٹر اساسینیشن کی گئی ہے وہ لوگ بھی آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آج جو بشرا بی بی کی کریکٹر اساسینیشن کی گئی آج بھی وہی والے لوگ ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے, یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. یہ رک سکتا ہے سلسلہ, رک کیسے سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی گھر کے اندر اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھے اور یہ ایکسیپٹ کر لے کہ پاکستان 52% خواتین, چاہے وہ جس فیلڈ میں ہوں گی, چاہے وہ انجینئر ہوں گی, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں گی, چاہے وہ سیاستدان ہوں گی, چاہے وہ پائلٹ ہوں گی, یا پھر وہ آرم فورسز کے اندر ہوں گی, یا استاد ہوں گی, یا پھر وہ گھریلو خاتون ہوں گی, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ وڈیروں, جاگیرداروں, سرداروں کی بیٹی یا بیٹیوں کو ہے. اپنے نالائق اولادیں کہ ہمارے سر کے اوپر سوار کرتے ہیں, لیکن جو خواتین سیاست میں اسٹرگل کرتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی کریکٹر اساسینیشن کر کے ان کو سیاست سے روکیں. یہ نہیں روکنے والا. آپ نے اگر ہم جیسی خواتین کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کریکٹر اساسینیشن کے بجائے آپ ہماری طرح کی لیڈرشپ پیدا کریں.